شام میں خانہ جنگی صورتحال مزید کشیدہ، حلب، ادلیب اور حما کے علاقوں میں باغیوں گروپوں کے بڑے پیمانے پر پیش قدمی، ڈیرہ دیر الزور اور ہمسا جیسے اہم علاقوں پر قبضے، حکومت کے زیر قبضہ کئی علاقے بھی ہاتھ سے نکل گئے۔ روسی فضائیہ کی مدد سے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں، درجنوں دہشت گرد مارے گئے۔ ایران، عراق اور شام کا کہنا ہے کہ اس سازش کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ ہے۔ یہ جنگ یہاں نہیں رکے گی۔ اقوام متحدہ کی مزید خون ریزی رکانے کے لیے عالمی برادری سے فوری مداخلت کی اپیل۔ غزہ میں بموں اور میزائلوں کی بارش، مقبوضہ پٹی میں کوئی جائے اما نہ بچی، 2 اسپتالوں، رہائشی عمارات اور خیمہ بستی پر حملے۔ بموں اور میزائلوں کی بارش سے 80 سے زائد فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 44,700 تک جا پہنچی۔ یونیسیف نے محصور شمالی غزہ کی صورتحال تباہ کن اور خوفناک قرار دے دی۔ لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، مختلف علاقوں میں صہیونی حملوں میں متعدد افراد زخمی، زمینی کارروائیوں میں عمارتیں مسمار، گھروں پر بھی حملے، لبنان اور شام کی سرحد کو تباہ کر دیا گیا۔ لبنان میں مجموعی شہدوں کی تعداد 4,000 سے تجاوز کر گئی۔ بھارت نے جنگی مجرم اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی کو اپنے قومی مفادات کے مطابق قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا کہ جب بھی بھارت کی قومی سلامتی کو خطرہ ہوا، اسرائیل نے ساتھ دیا۔ اسلحہ ہو یا کوئی اور چیز، بھارت کسی بھی برآمد کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت اپنے قومی مفاد کو مد نظر رکھتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں کارروائیاں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 22 خارجی دہشت گرد جہنم واصل، 6 زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے 6 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کارروائیاں 6 اور 7 دسمبر کے درمیانی شب کی گئیں۔ ضلع ٹانگ، شمالی وزیرستان میں ضلع ٹل میں کامیاب کارروائیاں کیں۔ شہید بہادر سپوتوں کی نماز جنازہ ٹل میں ادا کر دی گئی۔ کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام، فوجی جوانوں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ گڑ میں وہ زہر ہے جو دے کر آپ در حقیقت ہمارا قتل عام کا انتظام کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ پر کوئی اعتماد نہیں۔ مزید ہم اپنے مدرسے آپ کے حوالے کر دیں۔ دینی مدارس کو حکومت کے اثر و نفوذ سے آزاد رکھنا چاہیے، یہ ایک بنیادی اصول۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ادارہ رجسٹرڈ ہوگا وہ ریاست کے لیے مفید ہوگا، یا اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر ریاست کے لیے مفید ہوگا؟ ہم تو مملکت کے نظام میں رہنا چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے مدرسوں کو شدت پسندی اور انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں، مگر ہم صبر سے کام لے رہے ہیں۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کا نوشہرہ میں تقریب سے خطاب، کہا بیوروکریسی جتنی چاہے ہمدردی کرے لیکن ہمیں ان پر کوئی اعتبار نہیں۔ یہ جتنی میٹھی زبان استعمال کریں پھر بھی ان پر اعتماد نہیں کریں گے۔ انہوں نے دینی مدارس کو تباہ کر دیا، ہم انہیں اس سے آزاد کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی کافی حد تک درست، وعدہ خلافی صدر اور وزیر اعظم دونوں کی طرف سے ہوئی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں مولانا کے ساتھ سیاسی درجہ حرارت نہیں بڑھا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت طے ہوا تھا کہ مدارس والا معاملہ بھی حل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے مولانا کی بات ہوئی ہے، ان کا گلہ ختم کر دیں گے۔ فضل الرحمان سے یہ بتائیں تعلیم کا صنعت اور وزارت داخلہ سے کیا تعلق؟ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مولانا کو جو کچھ حکومت سے طے ہوا وہی بتا سکتے ہیں۔ ہمارا تو مطالبہ یہی تھا کہ مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت کیا جائے۔ مدارس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، خوف و ہراس نہ پھیلایا جائے۔ حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے مطالبات مانتے ہوئے پارلیمان سے بل منظور کروایا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین کا کہنا ہے کہ چند قانون پیچیدگیوں کی وجہ سے مدارس بل کو قانونی شکل دینے میں کچھ وقت درکار ہے۔ اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ اس کو وجہ بنا کر رجسٹریشن کا پورا عمل ہی رول بیک کر دیا جائے۔
نظام کو جتنا بہتر کرنے کا اختیار ہاتھ میں ہے وہ کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ آپ کے مستعفی ہونے سے متعلق افواہیں درست ہیں؟ صحافی کا سوال۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جواب دیا، یہ سب قیاسہ آرائیاں ہیں، بھاگ کر نہیں جائیں گے، جو کام کر سکتا ہوں اسے جاری رکھوں گا۔ تقریب سے خطاب میں بار بار آئینی بینچ میں شامل نہ ہونے کا تذکرہ بھی کرتے رہے۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ وارنٹ گوجرانوالہ میں جوڈیشل میجسٹریٹ سدرہ گل نواز نے جاری کیے۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ کو 12 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ قافلہ وہاں پہنچ چکا ہے، اس وقت انہوں نے بھیجا تھا کیونکہ پینک کر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا خدا کے لیے سنجانی میں بیٹھ جاؤ، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ 20 دن میں آپ عمران خان کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں تھے، یہ ان کے پینک میں انہوں نے ان کو روکنے کے لیے کہ آگے نہ جاؤ، کیونکہ اتنے زیادہ لوگ آ رہے تھے۔ حکومت نے سنجانی میں بیٹھنے کے بدلے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی پیشکش کی۔ ہمشیرہ علیمہ خان کا بڑا دعویٰ، کہتی ہیں 24 نومبر کو احتجاج کے لیے جب لوگ آنا شروع ہوئے تو حکومت نے خوفزدہ ہو کر بیرسٹر گوہر کو بلا کر کہا کہ سنجانی میں بیٹھیں، بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں جناح ہاؤس حملہ کیس کا جیل ٹرائل۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ اور طیبہ امرین راجہ سمیت 11 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت، علی امین گنڈاپور سمیت 25 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت کا سی پی او راولپنڈی کو تمام ملزمان کو 10 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ یہ بات ہے کہ دیکھیں میں تو مشرفی کے ساتھ فل ٹائم تھا، وہاں سے لے کر آخر تک تھا اور وہاں سے لے کر ان کو وہاں سے لے کر آنا سارا کچھ میں نے کیا۔ اب اس کے علاوہ اگر کسی اور کے بارے میں ان کی رائے ہے تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے، آپ یہ سوال ان سے کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی رائے کے اوپر وہی جواب دے سکتے ہیں۔ ڈی جاب دھرنے میں بشرا بی بی کو چھوڑ کر نہیں بھاگا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں سفارشی کلچر نے میرٹ کو تباہ کر دیا، ایسی قیادت دیں گے جو اس ملک کو عظیم بنائے، پسندیدہ علاقوں میں تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ بشرا بی بی کس حیثیت سے لوگوں میں چیک تقسیم کر رہی ہیں؟ خیبر پختونخوا کا فنڈ ذاتی فوٹو سیشن اور تشہیر کے لیے استعمال کرنا شرمناک ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید، کہا بھاگنے میں تو آپ نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے۔ 26 نومبر کی رات 10:30 بجے بشرا بی بی کو ڈی چوک سے بھاگتے ہوئے پوری قوم نے دیکھا۔ آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان کی حکومت کو فوری طور پر پیش فل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر آرڈیننس واپسی لینے کی ہدایت۔ صدر ریاست نے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو خط لکھ دیا۔ حکومت آزاد کشمیر نے فوری کارروائی کا آغاز کر دیا۔ صدر نے آرڈیننس کے تحت گرفتار شدگان کی فوری رہائی کی ہدایت کر دی۔ کراچی کے علاقے کورنگی ضیاء کالونی پولیس مقابلہ، دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، 2 پسٹلز، ایمونیشن، 4 موبائل فونز، چھینے ہوئے پرس اور نقدی برآمد۔ ملزمان کا علاقے میں درجنوں وارداتوں میں ملوث ہونے کا انکشاف، پولیس مقابلہ اور سندھ آرمز ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمات درج۔ حل میں ڈاکو سے فائرنگ کا تبادلہ، 2 پولیس اہلکار شدید زخمی۔ حسن آباد میں ڈاکو شہریوں کو لوٹنے میں مصروف تھے، گشت پر مامور پولیس کو دیکھتے ہی ڈاکو نے فائر کھول دیے، پولیس کی جوابی فائرنگ پر ڈاکو مارے گئے۔ زخمی اہلکاروں کو تشویشناک حالت میں سکر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نوشہرہ میں شادی کی تقریب میں آئے 2 بچے ٹرین حادثے میں جاں بحق۔ 14 سالہ حمزہ گل اور ذوالقرنین ریل کی پٹری عبور کرنے کے دوران ٹرین کی زد میں آ گئے۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر شادی کی تقریب ماتم قدا بن گئی، ناگہانی حادثے سے ہر آنکھ اشک بار۔ شام میں خانہ جنگی صورتحال مزید کشیدہ،
हलब अदलीब और हमा के इलाकों में बागियों गुर्बों के बड़े पैमाने पर पेश कदमी, डेरा देर अल-ज़ूर और हमसा जैसे अहम इलाकों पर कब्जे। हुकूमत के ज़ेर कब्जा कई इलाके भी हाथ से निकल गए। रूसी फ़ज़ाइया की मदद से दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ, दर्जनों दहशतगर्द मारे गए। ईरान, इराक और शाम का कहना है कि इस साजिश के पीछे इसराइल और अमरीका का हाथ है। ये जंग यहाँ नहीं रुकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की मज़ीद खूनरेज़ी रुकाने के लिए आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत की अपील। गजा में बमों और मिसाइलों की बारिश, मकबूजा पट्टी में कोई जाए अमा ना बची। 2 अस्पतालों, रिहायशी अमारात और खैमा बस्ती पर हमले। बमों और मिसाइलों की बारिश से 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 44,700 तक जा पहुंची। यूनिसेफ ने महसूर शुमाली गजा की सूरत हाल तबाहकुन और खौफनाक करार दे दी। लबनान में जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, इसराइली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सियोनी हमलों में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी, ज़मीनी कार्रवाइयों में इमारतें मिसवार, घरों पर भी हमले। लबनान और शाम की सरहद को तबाह कर दिया गया। लबनान में मजमूई शहादों की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई। भारत ने जंगी मुजरिम इसराइल को हथियारों की फराहमी को अपने कौमी मफादात के मुताबिक करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि जब भी भारत की कौमी सलामती को खतरा हुआ, इसराइल ने साथ दिया। असलहा हो या कोई और चीज़, भारत किसी भी बरामद के बारे में फैसला करते वक्त अपने कौमी मफाद को मद्देनजर रखता है। मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बालाई पंजाब में आंधी तूफान, बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। शहर इक़्तिदार में तेज़ हवाओं ने मौसम तब्दील कर दिया। कोयटा की हवाएं कराची भी पहुँच गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आर्ट्स कौंसिल कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़। इल्म व अदब की मुख्तलिफ नशिस्तें, किताबों की रुनुमाई, सिंध भर की मुख्तलिफ जामियात से तुलबा की शिरकत। कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर आलमी मुशायरे से समा बन गया। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद, ताहाल सवालियात निशान। आईसीसी और पीसीबी परेशान, भारतीय बोर्ड की हडदर्मी बरकरार। आईसीसी का तीसरा अहम इजलास भी बगैर नतीजा खत्म। आज ट्रॉफी की मेज़बानी और शेड्यूल से मुतालिक चीज़ों को तय करना था। पाकिस्तान अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात को ताहाल हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि मैक्सिमम और बेस्ट पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हो। और इंशाल्लाह ताला ये मेरे बस में नहीं है, ये आईसीसी ने डिसाइड करना है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बातचीत जारी है। कुछ कहना काबिल अज़ वक्त होगा, कौम को मायूस नहीं करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बताया कि आज आईसीसी की मीटिंग मुलतवी हुई, मामला तय होते ही बता देंगे। पाकिस्तान और क्रिकेट के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और शाहीनों का प्रोटेस्ट से टाकरा, कौमी T20 के स्क्वाड दुर्बन में डेरे। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह भी शामिल। कौमी टीम का आज भरपूर ट्रेनिंग सेशन होगा। कौमी स्क्वाड किंग्स मिड क्रिकेट स्टेडियम में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में प्रैक्टिस करेगी।